یہ پشاور کا قدیم صرافہ بازار ہے۔ بظاہر اس بازار میں منی ایکسچینج یعنی زر مبادلہ کا کام ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کاروبار کے لبادے میں کچھ تاجر ہنڈی یا حوالے کا کام بھی کرتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس میں تو حوالے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ افغان کرنسی فارن کرنسی میں ڈکلیئر ہی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اگر حوالے کا کام ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ انلیگل نہیں ہے۔ باقی ممالک کے ساتھ اگر جن کا ہے تو ان کو پکڑیں، ہم تو ان کو ڈسکریج کریں گے، ہم تو ان کو انکریج نہیں کریں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چند روز پہلے اس بازار میں چھاپا مارا اور 40 کے لگ بھگ تاجروں کو حراست میں لیا گیا تھا، جنہیں بعد میں 3 MPO یعنی نقص امن کے جرم میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اس کو پکڑو، لیکن اگر سے 40 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں افغان کرنسی کے اس میں، جو غلط ہے ان کو پکڑو نا، ان پہ ہاتھ رکھو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ غلط کام ان سب کچھ ان کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ یہاں ایجنسیاں کام نہیں کرتی، 50 ایجنسیاں چوکہ گھر میں پھر رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ پشاور سے افغانستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ رکوم کی ترسیل کا کوئی باضابطہ نظام نہیں ہے۔ یہ تجارت زیادہ تر اسی صرافہ بازار سے کی جاتی ہے۔ اس صرافہ بازار میں لگ بھگ 300 تاجر رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے ساتھ ہر ایک تاجر کے ساتھ 10 کے لگ بھگ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام رقم کی ترسیل اور فارن کرنسی کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہے۔ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر منی لانڈرنگ یا حوالہ یا ہنڈی کا کام نہیں ہوتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ممالک سے بینکوں کے ذریعے رقوم کی ترسیل میں بیشتر لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے لوگ غیر قانونی مگر آسان طریقہ ہنڈی یا حوالے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ لیگل چینلز کے ذریعے مینز بینکس وغیرہ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کے چارجز زیادہ ہیں، ان کی چارجز کم ہے، فارمیلٹیز کم ہے، پھر یہ بھی پابندی نہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں نہیں کر سکتے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ ہنڈی والے جو ہیں وہ ایٹ یور ڈور سٹیپ آپ کے گھر آ کر آپ کو پیسے ڈیلیور کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی رقوم کی ترسیل سے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس لیے پاکستان پر یہ دباؤ اب بڑھ رہا ہے کہ اس ترسیل کو روکا جا سکے۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔